نمازوں سے؟ تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی۔ اور جنتیوں اور ہمارے رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں، تم مزے کر گئے، تو نماز کو جایا کرتا تھا، ہم تیرا مذاق کیا کرتے تھے۔ خود اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے کھاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، زمین جائیداد بھی دی ہے، اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں۔ وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفحے بچھی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفحے کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا، اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنے کردار، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو۔ بلا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، پیر نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ ڈال دیکھو کیا بنایا، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو تمام کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے، تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں، بتا کیا بنے گا اس بات کا؟ ان نے کہا ماں نبیوں کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے، کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور رات بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ فرمائے گا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔
نہیں ملی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا۔ شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے، سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، بے پرواہی کی، غفلت میں گزاری، تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے۔ دوزخی دوزخ میں بول کر اسی لیے جواب دیتے ہیں، دوزخی دوزخ میں یوں بولے تمام، بانمازوں میں نہ تھے ہم اس مقام، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے حالت یہ بن گئی۔ جنتی کہتے ہیں آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا، بچھو اور سانپوں نے سب سنگوا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر 300 میل لمبائی میں ہو جائے گا۔ خود اقرار کر رہے ہیں، خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ نے ہماری تباہی مچائی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے، لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا۔ ادھر جنتی دیکھ رہے ہیں، ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں۔ بھائی جان آپ اچھے نکلے، رشتے ماموں جان آپ اچھے رہے، خالو جان آپ اچھے رہے، ہم تو ملا سمجھا کرتے تھے، ہم تو بیکار سمجھا کرتے تھے، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھا کرتے تھے، لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے، تم مزے میں ہو، ہم مارے گئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں دوسرا گناہ خود ہی بتاتے ہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ دوسرا گناہ، دوسرا جرم ہمارا یہ تھا، ہم نے کبھی کسی محتاج کو، کسی غریب کو خیرات دی نہیں۔ سنگ دل، سخت دل لوگ تھے، جو آیا اس کو ترخا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا، جو آیا اس کو تلا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بجھ جاتا ہے جیسے آگ پہ پانی ڈالا۔ تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ جو مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم، اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے، شراب کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی، چرس فیم بھنگ کسی بھاؤ ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی، رنڈی بازی پہ کتنا ہی خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ کے راہ پہ ہم سے ہمیں دینے کی توفیق ہے۔ قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا ہے، قرآن سچا، قرآن کے بھیجنے والا سچا، جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ علماء کرام نے لکھا ادھر جنتی کھڑے ہوں گے، ادھر دوزخی کھڑے ہو کر کے رو رہے ہیں، برا حال ہے، کہتے ہیں آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش، اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش، کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی۔ قرآن کریم کا 22واں سپارہ اٹھاؤ، لوگ دوڑیں گے، بھاگیں گے، جان بچ جائے۔ فما وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب لوگ عذاب کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آگ بولے گی
जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान देगा, बोलेगी, भागते हुए के नाम लेगी, ओ फलाने आज मैं तेरे लिए आ रही हूं, तू परले दर्जे का नमाजी बेनमाजी है। ऐ नमाज को छोड़ने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ दिल में कुछ जुबान पे कुछ मुनाफकत रखने वालों, और बदमाशी बदकारी करने वालों, रिश्वत ले लेकर कोठी बंगला बनाने वालों, आओ तुम्हारा ठिकाना मैं हूं। सुनो, फरमान है काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यूं फरमाया, 1000 आदमियों में से, 1000 आदमियों में से एक आदमी उसके मतलब का होगा, आग इस तरह उठाकर ले जाएगी जैसे परिंदा दाना उठा लेता है, नहीं छोड़ेगी। तदरूमना दोबारा बतावल्ला, वो जमा था हुआ आवाज लगाएगी, वो किधर चला, इधर आ, तेरा ठिकाना मैं हूं। तमाम जहन्नमी खुद इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं। बड़े बड़े लोग भी होंगे ना वहां, वैसे तो मुझे डर भी लगता है, कहते होंगे कभी बुरा मान जाए। बड़े बड़े लोग होंगे वहां जहन्नुम में, बड़े बड़े टी पार्टियां देने वाले, टी पार्टी खाने वाले, बुच्छों पे हाथ फेरने वाले, बड़े बड़े अकड़ू खां वहां होंगे ना। अल्लाह मियां आवाज देगा, फलाई सलहुल यौम हाहुना हमीम, बुलाओ बुलाओ, तुम्हारे बड़े बड़े याराने थे, बड़े बड़े ताल्लुकात थे, एक टेलीफोन से तेरा काम बन जाया करता था, एक रुपये से तेरा काम बन जाया करता था, तेरी बड़ी यारी थी, बड़ी रिश्तेदारी थी, बड़ी ताल्लुकदारी थी। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज बुला अपने जिगरी दोस्तों को, बुला खालिस दोस्तों को, बुला दिली दोस्तों को, बुला ले आज बुला, देखूं तेरे काम कौन आता है। तेरा तो टेलीफोन सुनती काम बन जाया करता था, जहां टेलीफोन गया वही काम बना। आज बुला, किसको बुलाता है? अब आदाती, अब बुला ले तू, टी पार्टी मैं कर दूंगा, इंतजाम मैंने कर रखा। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम ला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, ये लहू रात पीप के दरिया बह रहे हैं, मैं तुम्हें शराबों की जगह और हराम के पैसे की बोतलों की जगह ये तुम्हें पिलाऊंगा। मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर रखा है, बुला लो ना। टी पार्टी कभी तो कर लिया करो, कभी तो खाने पे इकट्ठे हो जाओ। तुम बड़ा ये काम किया करते थे, जहन्नुम में भी मना लो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। ला गिस्लीन, मैंने तुम्हारे लिए ये दरिया लहू के, रात के, पीप के, हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया, अगर एक कतरा उस पानी का दुनिया में अल्लाह पाक फेंक दे, सारी दुनिया बेहोश हो जाए बदबू की वजह से। फर्ज भी कर रहा था, एक नमाज जिसकी वजह से ये मुसीबत, कब्र में नमाज की सबसे पहले पूछ, हशर में नमाज की सबसे पहले पूछ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तो पहचान ही ये होगी कि ये मेरा उम्मती है, उसके आज़ाए वुजू चमकते हुए देखूंगा। अब जिसके आज़ाए वुजू उसके क्या चमकेंगे, जो कभी वुजू करता ही नहीं, सुबह को देर से उठता है, रात को टेलीविजन के सामने मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा रहता है, और फिर अपने आप को मुसलमान कर डालता है। एक वक्त का नहीं, हजारों नमाजों का बागी, हजारों नमाजों का बेपरवाह। कुरान करीम के 29वें सिपारे की एक और आयत है, आखिर में अर्ज कर दूं, मैदान हशर बरपा होगा, अल्लाह पाक अपना करम फरमाए, आमीन कहो। क़यामत का मैदान लगा हुआ, सारी दुनिया खड़ी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की सारी कायनात इंसानी जिंदा होकर सामने आ गई।
تمام کے تمام لوگ زندہ اور موجود ہیں. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی اسجدوا، سجدہ کرو. تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے. میری اپنی بات نہیں، سورت نون والقلم کا ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لینا. سورت نون والقلم کا ترجمہ جا کے دیکھنا. ترجمے میں لکھا ہوا فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. تمام لوگ سجدے میں گر گئے. کروڑوں اربوں خربوں کائنات گر گئی، مگر کچھ لوگ کھڑے رہیں گے. قرآن شاہد ہے، میری بنائی ہوئی کتاب نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا، جھکنے نہ دوں گا. جھک نہ سکیں گے. پہچان ہوگی یہ ہے وہ الگ رہنے والے میں. بڑی کوشش کریں گے ہم بھی جھک جائیں. قیامت کا میدان ہے، ہمارا کام بھی بن جائے. مگر قرآن کہتا ہے فلا یستطیعون خاشعۃ، نہیں طاقت رکھیں گے جھکنے کی. آنکھیں شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے. شرم ساری ہے، ذلت ہی ذلت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض. ایک حدیث میں ہے، توجہ کرنا، آخری حدیث عرض کرنے لگا ہوں وقت ہو گیا. لکھ کے لے جاؤ، عورتوں کو بتاؤ، بچوں کو بتاؤ. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگ بے شمار اپنی قبروں سے اٹھیں گے مگر آدمی کی شکل نہیں. کچھ لوگ اٹھیں گے خنزیر کی شکل میں، خنزیر کی صورت ہے. لوگ کہیں گے الہی جانور تو سارے مٹی ہو گئے، حساب و کتاب کے بعد آواز آئے گی کنت ترابا، سارے جانور مٹی ہو جائیں گے. یہ کون ہے؟ یہ بھی تو جانور ہے، یہ مٹی کیوں نہیں ہوتے؟ گائے بھینس بکری دنیا بھر کے پرندے چرندے تمام کے تمام مٹی ہو گئے. آج یہ کون ہے؟ یہ مٹی کیوں نہیں بنے؟ جواب ملے گا تمہیں پتا نہیں، یہ بے نماز ہے. ہم نے ان کی شکل کو بدل کر سور کی شکل بنا دیا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ بے نماز ہو کر کے مرے. کیا اس سے برا اور کیا ہوگا، اور کیا عذاب ہوگا اس سے برا کہ آدمی کی شکل اور صورت تک باقی نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ اور تمام مسلمانوں کو نمازی بنائے. اسی بنا پر یہ